الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک ہیں اس پوری کائنات کے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد ہماری زندگی میں خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں اور غم بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کبھی انسان پہ مال کی فراوانی ہوتی ہے اور کبھی تنگ دستی کا شکار بھی انسان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہے، کیونکہ مالک کا اعلان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، جو مالک ہے، جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ وہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال لے کر کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے، اولاد کو واپس لے کر کے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی وہ خوشحالی دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ تنگی دے کے آزماتا ہے کہ میرے بندے کا رویہ خوشحالی میں کیا ہے، تنگ دستی میں کیا ہے۔ اولاد ملتی ہے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں تو پھر اس کے اعمال اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال عطا کریں تو یقیناً اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی ذہانت سے کچھ بنا لیا ہے، کما لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس معاملہ کریں تو اس میں بھی انسان کو اللہ کی عطا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی عطا پہ راضی رہنا چاہیے، گلہ شکوہ
شکایت زبان پہ نہیں لانی چاہیے. اللہ اس طرح آزمانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ. پھر اس ساری زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں کسی اپنے بھائی سے قرض لینے پہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے, کوئی تنگی ایسی آ جاتی ہے, یا کوئی آفت ایسی انسان پہ آ جاتی ہے کہ انسان قرض لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ قرض لیتا ہے. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات, بہت سارے مسائل قرض لینے کے بارے میں, قرض دینے کے بارے میں, قرض کے ادا کرنے کے بارے میں اور قرض کے نہ ادا کرنے کے بارے میں بیان کیا. آپ تنگ ہو گئے ہیں, پریشان ہیں, مجبور ہیں, کسی سے آپ بات کر سکتے ہیں جو آپ کو قرض دے دے, لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے کہ حد الوسع کوشش کریں کہ اس سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے قرض لیا تھا؟ یا اللہ میں نے قرض لیا تھا, اور آپ جانتے ہیں میں نے اس لیے قرض نہیں لیا تھا کہ نئے کپڑے بنا لوں, میں نے اس لیے قرض نہیں لیا تھا کہ میں کھا پی کے اپنا معاملہ ختم کر دوں, میں نے قرض اس لیے لیا تھا کہ میں تنگ تھا, مجھ پہ آفت ایسی آ گئی تھی, پریشانی ایسی آ گئی تھی, میں مجبور ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تو نے سچ کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جنہوں نے قرض دیا ہے آسانی پیدا کر دیں گے کہ واقعی اس بندے پہ آفت آ گئی تھی, اس کا مال ضائع ہو گیا تھا, یہ مجبور ہو گیا تھا قرض لینے پہ, تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا, اللہ کی توفیق سے اسے واپس کرنا ہے, اللہ اس کا معاون ہو جاتا ہے, مددگار بن جاتا ہے, اللہ اس کے لیے آسانیوں کے معاملے کر دیتا ہے. جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے, میں نے اسے پلٹانا ہے, لوٹانا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مددگار بن جاتے ہیں. یہ سوال ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے قرض کے لیے کسی کے پاس بندہ بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے اتنے پیسے قرض لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھے قرض کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرا مددگار بن جائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا کرے, اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے, تو اس کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے اس انسان کے لیے. جو اس نیت سے لیتا ہے کہ لو کھاؤ پیو موج کرو, پھر کیا دیکھا جائے گا, دینے ہوں گے دے لیں گے, بربادی ہو جاتی ہے, گھر برباد ہوتے ہیں, اعمال برباد ہوتے ہیں. اور قرض دینے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضیلت بیان کی ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو الیسیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے پہلے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس انسان کو لائے گا کہ جو انسان مقروض کو قرض کی ادائیگی میں سہولت دیتا تھا, آسانی دیتا تھا, اللہ سب سے پہلے اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں لائے. اور اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے اس کو اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں, اتنا اجر عطا کرتے ہیں, اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا مال, مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا, تو جب آپ نے قرض دے دیا تو آپ کو ہر دن 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. پھر ایک موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرتے ہیں,
صحابی کہتے ہیں پھر میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ جو جتنا قرض دیتا ہے اس قرض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، آج آپ نے کہا کہ دگنا اجر اللہ عطا کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات، آپ سمجھا دیجئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ بات بھی ٹھیک کی تھی، میں نے یہ بات بھی صحیح کی۔ پھر وضاحت کر دی، فرمایا جب تک مقرر وقت ہے نا، کسی نے قرض لیا یار مجھے 2 دن کے لیے دے دو، 3 دن کے لیے دے دو، اب وہ 3 دن تو اتنا ہی اجر ملتا رہے گا جتنا قرض دیا ہے اس کے برابر صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ اب وہ وقت گزر گیا، وہ جو ٹائم آپ نے دیا تھا لیا تھا وہ گزر گیا، اب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے نہیں ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، اب اس کو ہر دن کے بدلے دگنا اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ روپے کا اجر روزانہ کا صدقے کا اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس میں ہم میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم لکھتے لکھاتے نہیں، قرض لے لینا دے دینا ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سب سے طویل قرآن کریم کی آیت جو ہے نا، سب سے الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت اسے آیت دین کہا جاتا ہے، قرض کا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان جب تم قرض لو دو تو اسے لکھا کرو، فَاكْتُبُوا اسے لکھو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اعتبار ہی نہیں ہے، ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم نے دیا ہے قرض ہم لے رہے ہیں تو ہمارا اعتبار، جب اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر اعتبار اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ اہل ایمان جب تم قرض لو دو تو اسے لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر کیا کرو، ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، دوسرا اس کو لکھا جانا چاہیے، تیسرا فرمایا لکھنے والے کاتب سے لکھواؤ، چوتھی چیز جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہیں جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جو بات ہوئی ہے، وہ جو قرض لے رہا ہے وہ اس کو لکھوائے گا، اور چوتھی چیز اس پہ 2 گواہ بنا دو، اس پہ 2 گواہ بناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ قرض لو دو تو وقت مقرر کرو، دوسرا حکم کیا ہے کہ اسے لکھواؤ، تیسرا حکم کیا ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، چوتھا حکم کیا ہے کہ اس پہ 2 گواہ مقرر کرو، فاستشہدوا شہیدین، 2 گواہ اس پہ مقرر کرو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، اگر مرد 2 موجود نہیں ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں گواہی دینے کے لیے، پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پہ گواہ مقرر کرو، 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ مقرر کرو اگر وہاں پہ 2 مرد موجود نہ ہو تو۔ مال کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں عورت کی گواہی کو آدھا رکھا ہے۔ پھر فرمایا وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرن او کبیرہ، چھوٹا قرض ہے یا بڑا ہے، رقم چھوٹی ہے بڑی ہے، اسے لکھا کرو، چھوٹی رقم بھی ہے لکھ لو، بڑی رقم بھی ہے اسے لکھا کرو، تحریر میں لایا کرو۔ اب یہ 5 چیزیں اب بیان ہو چکی ہیں، قرض لینے دینے کے بارے میں 5 چیزیں بیان ہو گئی ہیں، قرض لینا ہے دینا ہے اسے لکھنا ہے، اور اس کو جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے گا، وقت مقرر کر لو، اس پہ 2 گواہ مقرر کر لو، اگر 2 مرد گواہ موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پہ گواہ بناؤ، اور پھر بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہ رقم تھوڑی ہو، وہ قرض لینے دینے کا معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اسے لکھو،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں احکامات ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع زندگی میں ایسے آئے کہ قرض لینا بھی پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، اور آخر پہ بھی سید عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو ہے وہ جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک مرتبہ ایک اونٹنی کا سودا کر لیا، تو ذہن میں تھا کہ گھر میں کھجوریں عجبہ پڑی بھی ہیں، سودا کر لیا کہ میں تم سے 2 وسق کھجوریں جو ہے ان کے عوض میں یہ اونٹنیاں خرید رہا ہوں۔ سودا ہو گیا، گھر آئے، اب تلاش کرنے لگے تو کھجوریں تھی نہیں گھر میں۔ اب باہر آئے تو کہنے لگے بھئی معذرت، میں نے تو سمجھا تھا گھر میں کھجور پڑی بھی ہے، لیکن پڑی نہیں ہے، وہ کہیں استعمال ہو گئی، مجھے نہیں پتا چلا۔ تو وہ بندہ جو ہے جو اونٹنیوں کا مالک تھا کہنے لگا اپنے سودے کی وفا کیجئے، جو آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا اس کی وفا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بھئی میں سمجھا تھا گھر میں کھجوریں پڑی ہیں، وہ نہیں ہیں، تو میں تو وفا کے لیے۔ اس نے بار بار یہ بات دہرائی، صحابہ کرام نے ڈانٹا نہیں، اسے کچھ نہ کہو، وہ حق رکھتا ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک صحابی کی طرف، تمہارے پاس کھجوریں پڑی ہیں اتنی؟ کہا پڑی ہیں۔ کہا وہ مجھے بھیج دو، میرے پاس جب آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سودا مکمل کیا۔ تو ایسی بھی ضرورت کبھی پیش آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام قرض دیا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرض کے لین دین کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک ساتھی کا معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا مسجد میں۔ کہنے لگے میں نے یار تجھے پیسے دیے تھے، قرض دیا تھا، واپس لوٹا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس ہے نہیں ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آواز پہنچ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں وہاں سے باہر نکلے، دیکھا کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے قرض لینا ہے، یہ دے نہیں رہا۔ اس سے پوچھا بھئی کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے نہیں کہ میں لوٹا سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں لوٹا سکوں۔ کتنے ہیں؟ انہوں نے اشارے سے کہا کہ آدھے دے سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا آدھے لے کے بات ختم کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا حکم، آدھے دے دے، میں اسی پہ بات کو ختم کر دیتا۔ تو یہ ہے آسانی دینا، اور آسانی دینے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم الحاکمین نے ایک بندے کو جنت میں داخل کیا، جنت کے دروازے پہ اندر، جنت کے اندر دروازے پہ ایک فکرہ لکھا تھا کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض کے معاملے میں آسانی کرتا ہے، تنگی نہیں دیتا، آسانی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت ہے، جو آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے ما عمل، تیرے اعمال کیا ہیں، کیا عمل کیا تم نے؟ یا اللہ کچھ نہیں، میں تو خالی ہوں، اعمال نہیں میں کر سکا۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ نے مجھ کو مال عطا کیا تھا اور میں نے اس مال میں سے میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی بڑے مال والا ہوتا تو میں سختی بھی کر لیتا، لیکن کوئی مجبور ہوتا، غریب ہوتا تو میں نے کبھی سختی نہیں کی، صرف آپ کی رضا کے لیے سختی نہیں کرتا تھا۔ قرض کی واپسی کے تقاضے کے بارے میں اگر کوئی واقعی مجبور ہوتا تو میں آسانی کر دیتا تھا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے جو میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا تم بھی اس کے لیے آسانی کر دو، چھوڑ دو اس کے معاملات۔ جو میرے بندوں کے لیے آسانی کا راستہ اختیار کرتا تھا میں بھی اس کے لیے آسانی کے راستے کا انتخاب کرتا ہوں، جانے دو جنت میں اس انسان کو۔ اور قرض لے کر کے ڈکار جانا، اس کے بارے میں بھی پھر اگر یہ دینے کے بارے میں فضیلتیں ہیں، ثواب ہے، اجر ہے، یقیناً ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو نہ ادا کرنے کے بارے میں بھی بڑے سخت معاملات ہیں، بڑے سخت معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ حاضر ہوئے، قرض تو نہیں ہے،
ہے قرض، تم پڑھ لو جنازہ، تم پڑھ لو جنازہ، خود نہیں پڑھا۔ صحابی کھڑے ہوئے، اس کا قرض میرے ذمہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرض ادا کروں گا۔ پھر کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ یہ سب سے پہلے سوال کرتے اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دیں، بیت المال قائم ہو گیا، غنیمت کے مال آنے لگے، فدق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال آنے لگا، خیبر سے آنے لگا، پھر اب کیا کہتے؟ قرض ہے اس پہ؟ جی ہے، قرض ہم ادا کر دیں گے، اور اگر اس کا مال ہے تو اس کے یتیم بچوں میں تقسیم کر دو۔ قرض ہم ادا کر دیں گے۔ یہ ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ریاست اسلام کی ہو تو، ورنہ قرض کا معاملہ بہت بھاری ہے، اسے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے نام پہ جہاد کرتا ہوں اور شہید ہو جاتا ہوں، قتل کر دیا جاتا ہوں، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر پوچھا، ابھی تو نے کیا کہا؟ صحابی نے دوبارہ بات دہرائی کہ اگر میں اللہ کے نام پہ قتل کر دیا جاؤں، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو جائیں گے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، ابھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ کو یہ بات، جبریل امین علیہ السلام نے کہی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے، وہ انسان ہے جس نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے، شہید ہو گیا ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بھاری چیز ہے۔ اور وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وراثت کی تقسیم، وراثت میراث اس مال کو کہتے ہیں، انسان دنیا سے چلا گیا، بعد میں جو چیز چھوڑ کر کے گیا، گھر ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، یہ میراث ہے، اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ لیکن میراث کی تقسیم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے قرض ادا کرو اس کا۔ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، پہلے قرض ادا کرو، اور وصیت اگر اس نے کی ہے کوئی تو وصیت کو پورا کرو اور قرض کو ادا کرو، اور اس کے بعد باقی معاملات کو دیکھو۔ یہاں بندہ فوت ہو جاتا ہے، قرض کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور اب یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک واجبی اعلان بن گیا کہ بھئی ہم وارث ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور بہت سارے ایسے دیکھنے میں آئے بعد میں رولا اختلاف، کہاں سے دیں قرض جی، ہمیں کیا پتا۔ اس میں مین سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے؟ ہم لکھتے لکھاتے نہیں، جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا، لکھتے لکھاتے نہیں، اپنی اولاد کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم پہ یہ قرض ہے۔ اور قرض کا ادا کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کو ادا کرنا۔ زندگی میں اللہ نے آپ کو مال دیا، کوشش کیجئے زندگی میں اپنے قرض سے فارغ ہونے کی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ولید ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے بیٹے کو لے کے، صحابی کے بیٹے اپنے بیٹے کو لے کے نکلے گھر سے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی صحابی سے سننی ہے۔ انصار کے محلہ میں چلے گئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ولید اور ان کے پوتے عبادہ، پوتے کا نام بھی عبادہ ہے، کہتے ابا جان نے مجھے لیا اور ہم انصار کے محلے میں گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ آج سننا چاہتے ہیں کسی صحابی کی زبان سے۔ انصار کے محلے میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا ابو الیسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے سے آ رہے ہیں، ان کا غلام ان کے ساتھ ہے، اور کچھ فائلیں اٹھائی ہیں، کاغذ اٹھائے ہیں، رجسٹر اٹھایا ہے غلام نے، اور ایک جیسے کپڑے، آقا کے بھی مالک کے بھی غلام کے ایک جیسے کپڑے پہنے دونوں نے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو چہرے پہ کچھ غصے کے اثرات ہیں،
حضرت ولید کہنے لگے، میں نے پوچھا چچا جان، ابو الیسیر صحابی ہیں اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں ولید یہ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا چچا جان کیا ہوا، غصے میں لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگے بھائی ہونا کیا ہے، میں نے فلاں بندے کو قرض دیا تھا اور وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، آج مجھے پتا چلا وہ گھر میں ہے تو میں آیا اس کے پاس کہ قرض لے سکوں، لیکن وہ جب میں نے آواز دی سلام کہا تو وہ چھپ گیا گھر میں۔ گھر والے کہنے لگے گھر نہیں ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا تھا، وہ کہنے لگا ابا جان میرے گھر میں ہی ہیں، لیکن جب آپ کی آواز سنی ہے نا وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔ میں نے پھر آواز دی، اللہ کے بندے باہر آ، مجھے پتا ہے تو اندر چھپا بیٹھا ہے، باہر نکل۔ اب وہ آدمی باہر آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ تو چھپ گیا، ایک تو قرض میرا دینا ہے تو نے، اور دوسرا تو چھپتا پھرتا میرے سامنے بھی نہیں آتا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم بات یہ ہے آپ نے قرض دیا، میں نے لیا، بالکل سچ ہے، کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، میں آپ کا قرض ادا بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا سکوں۔ سامنے اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلسیں اختیار کی ہیں، آپ کے سامنے آگے جھوٹ بولنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ خیال آتا تھا کہ آپ کن کے ساتھی ہیں اور میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں، یہ دل گوارا نہیں کرتا تھا، اور جیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو قرض واپس کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا حیا آتا تھا کہ آپ کے پاس آ کے جھوٹ بولو۔ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا اتنا ادب تیرے دل میں، اتنا خیال؟ کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ کہا اچھا تیرے پاس دینے کے قرض لوٹانے کے لیے پیسے نہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم لے۔ کہا نہیں ہے؟ کہا اللہ کی قسم لے۔ کہا نہیں ہے؟ کہا اللہ کی قسم لے۔ کہا اس کا کھاتا نکال، اپنے ہاتھ سے اس پہ کراس لگا۔ کہا چل تیرا قرض ادا ہو گیا، تیرا قرض ادا۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اتنا خیال رکھا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کبھی کاش ہمارے بندوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے، آج کے دور کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ صحابی رسول ہوتا کیا ہے۔ آج جو زبانیں دراز کرتے ہیں نا انہیں سمجھ آ جائے یہ بات کہ صحابی کی عظمت کیا۔ آپ تو سارا کھاتا، کہا ہوئے تو دے دینا، نہیں تو چل تیرا کھاتا صاف ہے۔ پھر ساتھ ہی کہنے لگے، یہ حضرت ابو الیسیر جنہوں نے قرض معاف کیا، کہنے لگے میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کریم کا سایہ دیں گے جو انسان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مقروض سے قرض کے تقاضے میں آسانی دیتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ میں نے یہ سنا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے عرش کریم کا سایہ دے، میں تیرا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ ہیں آسانیاں، یہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وقت آیا، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبد الرحمن مجھے اتنے دینار چاہیے قرض کے طور پہ مجھے دے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا امیر المومنین، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے اور سرکاری خزانے کے نگران بھی تھے۔ کہا امیر المومنین آپ مجھ سے قرض مانگ رہے ہیں، سرکاری خزانے میں سے پیسے لے لیں قرض کے طور پہ، جب آئیں گے تو خزانے میں جمع کرا دیں، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، کاش آج کے حکمران بھی اس بات کو سمجھ لیں جو سرکاری خزانے پہ اپنی مرضی سے ہاتھ صاف کرتے پھر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ادھار پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المومنین ہیں،
قرض کے لیے سوال کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے اتنا قرضہ دے دو میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں کہ آپ سرکاری خزانے میں سے لے لیں، جب آئیں گے تو سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اگر میں عمر بن خطاب سرکاری خزانے سے ادھار لے لیتا ہوں اور کل کو مجھ کو موت آ جاتی ہے، تم لوگ بعد میں مشورے کے لیے بیٹھو گے، کہو گے پھر کیا ہوا جی امیر المومنین تھے، قرضہ لیا تھا، فوت ہو گئے تو چلو انہیں معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا میرے لیے ایسا کیا جائے، میں عمر نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کرو کہ امیر المومنین نے قرض لیا تھا بیت المال سے، ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا، میں تم سے لے رہا ہوں کہ کل میرے بچے تمہیں واپس کرنے والے بنے اور تم میرے بچوں سے قرض کو وصول کرنے والے بنے۔ اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو یہ اتنی بڑی جرأت کی بات ہے کہ میں نہیں لیتا سرکاری خزانے سے، تم دے دو، تمہیں کل میرے بچے بھی لوٹا دیں گے۔ کبھی ہمارے ہاں بھی ہم بھی تصور کریں، کاروبار کرتے ہیں ہم، لین دین ہوتا ہے، لیکن اپنے لین دین کو لکھیے، اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں مقروض ہوں، کتابت کی تھی اس نے کسی سے، غلام تھا، آزادی کے پیسے دینے تھے آزاد ہونے کے لیے، تو میری مدد کیجئے کچھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر وظیفہ سکھایا کہ سنو تم یہ پڑھا کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر ایک عظیم پہاڑ کے برابر بھی کسی پر قرض ہوگا، یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اور قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک، یا اللہ حلال رزق کو میرے لیے کافی کر دے، اتنا عطا کر دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے بے پرواہ کر دے، بے نیاز کر دے، حرام کے معاملہ میں، حلال کے ما سوا کے معاملے میں مجھے بے نیاز کر دے، غنی کر دے مجھے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان پہ پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو جائیں گی اور قرض ادا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں التحیات میں وہ جو دعا پڑھا کرتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من، التحیات میں جب بیٹھتے تشہد پڑھتے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من عذاب النار، میں تجھ سے آگ کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، ایک میں جہنم ایک میں آگ ہے، واعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے کی پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے بھی اور قرض کے بوجھ سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اپنے التحیات میں، ہم نے ایک بچپن میں یاد کی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اسی پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ اور قرض کی ادائیگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور دعا بھی بیان فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من ذل الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
کمزوری سے، پریشانی سے، غم سے، تکلیف سے، سستی سے، کاہلی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں غلبت الدین، کہ قرض مجھ پہ غالب آ جائے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وقہر الرجال، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، اس سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں پھر ساری بات کو دہراؤں گا۔ قرض زندگی میں لین دین، انسانی معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ سسٹم چلتا ہے، کبھی انسان کو لینا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی دینا بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے واضح احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر لینا دینا ہو قرض تو اسے لکھا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا، سب سے بڑی، قرآن کریم کی الفاظ کے لحاظ سے بڑی آیہ مبارکہ جو ہے وہ یہی ہے، آیت دین، کہ جب بھی تم قرض لو دو تو اسے لکھا کرو، کاتب عدل کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والا، اور جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے کہ کیا کیا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں، وہ لکھوائے جو قرض لے رہا ہے۔ وقت مقرر کر لو، الی اجل مسمی، وقت مقرر کر لو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس پر 2 گواہ مقرر کرو، اس پہ 2 گواہ مقرر کرو۔ اور اگر ایک اور چیز بھی ہے، اگر قرض لینے والا اسے سمجھ نہیں ہے کہ کیا لکھوانا ہے، کیسے لکھوانا ہے، ان پڑھ ہے، نادان ہے، نہیں پتا اس کو، تو پھر اس کی طرف سے کوئی وکیل اس کی املاء کروائے گا کہ کس کس شرط پہ قرض لیا جا رہا ہے، کس وقت تک کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل اپنا مقرر کر سکتا ہے، وہ لکھوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس پر پھر گواہ 2 مردوں کو بناؤ۔ اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پہ گواہ مقرر کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، قرض دینے والے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے وہ ہر دن کے بدلے اتنے مال کا اسے اجر صدقے کا مل رہا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں مہینے کے لیے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہر دن آپ کو 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر